جاپان آنے کے بعد بہت سے راز مجھ پہ آشکار ہوئے، جن میں سے چند ایک حقائق میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ یہاں آ کر ڈرامائی انداز میں ایک کانسیپٹ میرے سامنے آیا جسے یہ کہتے ہیں اکیگائی۔ یہ کانسیپٹ ہے ہمیشہ مصروف رہنے کی خوشی، یعنی ہمیشہ مصروف رہنے کے عمل میں جو خوشی ہوتی ہے اس کو یہ اکیگائی بولتے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ کس قدر مصروف رہنے والے لوگ ہیں، انتہائی پرسکون، انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے اور پیدل چلنے والوں کا بھی احترام کرنے والے لوگ۔ یہاں کا ایک خاص جزیرہ ہے اوکیناوا۔ اس جزیرے کی خاصیت ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد لاکھوں لوگ یہاں کے مر گئے تھے، لیکن جو بچ گئے تھے انہوں نے ایک اپنے تائیں ایکچر نامی یا کانسیپٹ تھا، اس کے تحت زندگی گزارنا شروع کی۔ وہ کیا تھا کہ جسے آپ جانتے بھی نہیں اس کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح سلوک کرو۔ مل بانٹ کر انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور یہی خطہ اوکیناوا پوری دنیا میں مشہور ہے لمبی عمر کے حساب سے۔ اس کے شمال میں ایک قصبہ ہے، دیہی قصبہ، جسے اوگیمی کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی 3000 ہے، لیکن ان لوگوں کی عمریں اتنی مشہور ہیں پوری دنیا میں کہ 25% لوگ جو ہیں وہ اوکیناوا اور اوگیمی کے 100 سال کی عمر سے بھی زائد کی آبادی ہوتی ہے ان کی، یعنی ان کی عمریں، ان میں سے 25% لوگ جو ہیں ان کی عمریں 100 سال سے زائد ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس علاقے کا عرفی نام لانگیوٹی پڑ گیا ہے۔ اور یہ جو اکیگائی ہے، یہ کانسیپٹ ہے لوگوتھراپی کی طرح، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، یعنی مصروف رہنے کے عمل میں یہ اتنے خوش رہتے ہیں۔ اور اوکیناوا کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک مشہور پھل پایا جاتا ہے جسے یہ کہتے ہیں شیکواسا، جس کے اندر وائٹامن سی اور وائٹامن ای بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جاپنیز وہ قوم ہے جن کے موبائلوں میں سائلنٹ موڈ کی جگہ مینر موڈ ہے، یعنی یہ سائلنٹ موڈ کو مینر موڈ کہتے ہیں، اخلاقیات کا موڈ، یعنی دوسرے آپ کی رنگ ٹون سے بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ پر، پبلک ریسٹورانٹس پر، پبلک مقامات پر فون نہیں سنتے تاکہ کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ جاپان وہ ملک ہے جہاں کے بچوں کو پہلی جماعت سے لے کے 6ٹھی جماعت تک اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں، یعنی بچوں کو وہاں پہ کپڑے فولڈ کرنا، اپنے گھر کی صفائی کرنا، بلکہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو پہلے ٹیچرز کے ساتھ مل کر وہ اپنی کلاس روم اور شیشے صاف کرتے ہیں۔ اور اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ اپنا شیشہ چمکا کے گھر جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اتنے امیر لوگ ہونے کے باوجود، یعنی اس کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے، آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں سے جاپان کا کوئی بھی نہیں۔ ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ گھروں میں ملازم بھی نہیں رکھتے۔ ہونڈا کمپنی کا جو مالک ہے اس کا گھر 16 مرلے کا ہے، اور اس طرح کا گھر ہے کہ آپ قریب سے گزر بھی جائیں تو آپ کو علم نہیں ہوگا کہ یہ اتنے بڑے ایک جو کمپنی ہے اس کے آنر کا گھر تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جاپان کے اندر جو پبلک روڈز یا پبلک مقامات ہیں سیر و تفریح کے، وہاں بھی ڈسٹ بن موجود نہیں ہیں۔ کسی شاپ کے باہر 7-11 کوئی شاپ ہوگی، اس کے باہر ڈسٹ بن موجود ہوگا، ورنہ آپ نے اپنے ریپر، اپنا جو گند ہے وہ اپنے بیگ میں رکھنا ہے، تمام ریپر، وہ ٹیشوز وغیرہ آپ نے گھر جا کے اپنی باسکٹ میں پھینکنے ہیں۔ اور صفائی کے لحاظ سے تو اتنے صاف ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے گھر ہی اتنے چھوٹے بنا لیے ہیں کہ زیادہ صفائی نہ کرنی پڑے۔ اور صفائی کرنے والے کو ریٹن ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوتا ہے اور زبانی ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس کی سیلری منیمم 5000 سے لے کے $8000 تک ہوتی ہے۔ یعنی صاف کرنے والے کو یہ ایک خاص نام سے پکارتے ہیں، ہیلتھ انجینئر۔ اور ایک ایسا ملک جس کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے کہ $1145 بلین غالباً اس کے ریزرو ہیں، اور اس کے باوجود یہ امریکہ کو اپنی جو ان کا وہ کانٹریکٹ ہوا تھا اس پہ کرتے ہیں، لیکن اپنی آرمی نہیں رکھتے۔ یعنی اتنے پرسکون ہیں کہ میں نے جھگڑے کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیکھا۔ آپ کسی کو پولیس والے کو، بلکہ مجھے کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے ریسٹورنٹ کے باہر یہ دیکھا کہ پولیس والا آیا ہے تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ شاید سگنل توڑ کے آئی تھی یا کیا تھی، تو وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھی رہی، تھوڑا سا شیشہ اس نے نیچے کر لیا، اور وہ اسے کہتا رہا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ گلٹی ہو، آپ اپولوجائز کرو اور میں آپ کا وہ چلان کر دوں۔ لیکن وہ شیشہ کھولنے کو تیار نہیں، وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، اور وہ پولیس والا 3-4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا جب تک وہ رضامند نہیں ہو گئی اور اس نے باہر نکل کر خود جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم چلان کر دو۔
اور وہ ریسٹورنٹ والا یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ میرے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آیا، تو پولیس والا آیا اور اس نے دروازے پر آ کر مجھے نوک کر کہا کہ میں فلاں بندے کو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ فلاں گاڑی اس کی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں اس کی ہے۔ تو وہ پولیس والا ریسٹورنٹ کے اندر داخل نہیں ہوا کہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے کھانے کے وقت۔ پھر کہتا ہے کہ اس نے چونکہ گاڑی باہر پارک کی تھی، تو میں نے جا کر اس کو کہا کہ تم میرے ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی پارک نہ کرو، میرے جو کسٹمر ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ وہ پولیس والا اپنی گاڑی لے کے کہیں دور جا کے پارک کر کے آیا، پھر بھاگتا ہوا آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب اس شخص نے کھانا ختم کر لیا، پھر وہ اندر داخل نہیں ہوا، پھر بھی اس نے اس سے باہر بات کی۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے مشینی ہو چکے ہیں کہ انہیں زندگی میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں سوسائڈ ریشو بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ ایک انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے خودکشی کے لیے، اور آئی تھنک ایک کتاب بھی ہے، ایزی وے ٹو کل یور سیلف، یعنی خود کو مارنے کا آسان ترین طریقہ۔ تو ڈپریشن وہ اس وجہ سے ہے، اتنے مشینی ہو چکے ہیں کہ کسی کے پاس کسی کی بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اخلاقیات پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو خود کام کرنا سکھاتے ہیں، وہ اپنے برش ساتھ لے کے جاتے ہیں، اسکول میں ان کو برش کرنا سکھایا جاتا ہے، ٹوائلٹ صاف کرنے سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو فیل کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، صرف ان کے گھر کی ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ تو ایسے قومیں بنتی ہیں، یہ وہ معیار تھا جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ خودی اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اقبال کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی جو دیکھو ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تو جس قوم نے پالا ہے غوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہ اخلاقیات اپنا لیں جو کبھی ہمارا شیوا ہوا کرتا تھا۔ جاپان کے شہر ٹوکیو سے آپ کے لیے بہت سا پیار اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آسانی حاصل تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔